بلکہ یہ دو صورتوں کے درمیان وقفہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو نازل فرماتا تھا. اور تو اب بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ سورہ الفاتحہ کا جز نہیں ہے. اس لیے جب ترتیب سے قرآن مجید نازل کیا گیا، پہلے سورہ الگ کی آیات آئی ہیں، پھر مزمل کی، پھر مدثر کی. اور ترتیب توقیفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوح محفوظ پر جو قرآن کی اصل ترتیب ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرمایا اور آپ نے قرآن مجید اس ترتیب سے لکھایا. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ ترتیب توقیفی کے اعتبار سے تو پہلی سورت ہے ہی، لیکن جو مکمل سورت نازل ہوئی ہے، پہلے تو آیات نازل ہوئی نا، سورہ الگ کی 5 آیات آ گئی، پھر مزمل کی کچھ آیات. جو سب سے پہلے سورت مکمل طور پہ نازل ہوئی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے. تو سورۃ الفاتحہ کو دونوں اعتبار سے افضلیت حاصل ہے، نزول کے اعتبار سے بھی اور توقیف کے اعتبار سے بھی. اب جو سورہ فاتحہ ہے اس کے ویسے تو بہت سے نام ہیں، لیکن بہت سے نام تو وہ ہوتے ہیں جو کسی صفت کی وجہ سے مشہور ہو جاتے ہیں. ایک کسی چیز کا اصلی نام ہوتا ہے اور پھر باقی اس کے توصیفی نام ہوتے ہیں. مثلا ایک بندے نے حفظ کر لیا کہ وہ حافظ صاحب ہیں، وہ قاری صاحب ہیں، وہ انجینئر صاحب ہیں، نام اس کا ممکن ہے محمد اسلم ہو، دیگر اس کا تو اصلی نام جو ہوتا ہے وہ اس کی علامت اور پہچان ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، لیکن اس کا جو اصلی نام ہے علم وہ الفاتحہ ہے. فتح کا معنی ہوتا ہے کھولنا، کسی چیز کو کھول دینا. فاتحہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو علوم و اسرار اور جو حکمتیں قرآن کریم میں بیان کی ہیں، سورہ فاتحہ ان کا دروازہ کھول دیتی ہے. امام راضی یہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد جو ہے نا اصول ثلاثہ وہ توحید، رسالت اور آخرت ہے. تو اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کو بیان فرمایا ہے. تو اس کے باقی سارے کے سارے جو نام ہیں وہ اس کے توصیفی نام ہیں. اس کا جو اصلی نام ہے وہ الفاتحہ ہے، کیونکہ یہ علوم قرآنی کے دروازے کھول دیتی ہے. اور کیونکہ یہ کہ قرآن کریم میں جو کچھ تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں اسے اجمالی طور پر بیان کیا گیا ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، وہ اپنی اس میں فرماتے ہیں کہ میں نے تفسیر کبیر کیوں لکھی. انہوں نے فرمایا کہ میں سورہ فاتحہ سے 10,000 مسائل مرتب کر سکتا ہوں. لوگوں نے کہا ایسے مانتے ہو؟ تو پھر انہوں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھی، بہت ایک جلد میں ہے پوری میں، جس میں انہوں نے وہ مسائل مستمد کی. بہرحال ہمارا یہ جو اس کا درس کا جو طریقہ ہوگا وہ میں کوشش یہ کروں گا، کیونکہ یہ منتھلی درس ہے تو اتنی زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، قرآن کریم کے قریب تر رہتے ہوئے ہم جتنا بھی ہم پڑھ سکیں اس کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے ساتھ اس کا معنی ہے جہاں پر ایک فعل ہوتا ہے محذوف، جیسے آپ کہتے ہیں اشرع، میں شروع کرتا ہوں، یا ابتدا میں ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ، اللہ کے پاک نام سے، الرحمن جو بڑا رحم کرنے والا، الرحیم اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. الحمدللہ رب العالمین. الحمد، حمد جو ہے وہ اس کی تعریف یہ ہے والثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، کہ حمد ہر تعریف کو نہیں کہتے. حمد کسی کی اس تعریف کو کہتے ہیں جو اس کی ذاتی خوبی اور ذاتی کمال پر کی جائے. یعنی بندے کے پاس جو بھی خوبی ہے بظاہر بندے کی ہے، لیکن حقیقت میں اسے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے.
اور ذاتی خوبی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اس لیے حمد بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ الحمدللہ، جمیع حمد اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اگر اس کو آپ ذرا دوسرا مفہوم دیں تو وہ یہ ہے کہ اسلام یا قرآن پہلے قدم پر بندے کو یہ شعور دیتا ہے کہ یہاں تمہیں جو بھی جمال نظر آتا ہے، جو بھی خوبصورتی نظر آتی ہے، جو بھی کمال نظر آتا ہے، وہ کسی چیز کا اپنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا۔ الحمدللہ کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کے پردے ہٹا کے تو نے کمال دینے والی ذات کو دیکھنا ہے۔ خوبی جو ہے بظاہر کسی اور کی بھی ہوگی تعریف، لیکن حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوگی۔ اور اگر حمد کا معنی کیا جائے تو پھر بھی بات بالکل واضح ہے کہ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے۔ اب آگے دلیل دی، اللہ کیوں لائق کی حمد ہے، کیوں آپ نے اس کی حمد کرنی ہے، کیوں اس کی تعریف کی بندہ نے فرمایا رب العالمین۔ رب کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی کمال شیء فشیء علی حسب استعدادہ الازلی، کہ کسی چیز کو اس کی ازلی صلاحیت کے مطابق آہستہ آہستہ درجہ کمال تک پہنچانے والا اس کو رب کہا جاتا ہے۔ صرف پالنا ربوبیت نہیں ہوتا، آپ چھوٹے بچے کو زیادہ پیسے دے کے بگاڑ دیں اس کی ربوبیت نہیں ہوئی۔ انسانی زندگی کے مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ یہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں اسے ایک لمحے کے لیے اپنے سے دور نہیں کر سکتی۔ اگلا مرحلہ آتا ہے یہاں پر ماں بچے کو اسکول بھیج دیتی ہے 3-4 گھنٹے کے لیے۔ اگلا مرحلہ آتا ہے ماں بچے کو سروس کے لیے باہر بھیج دیتی ہے۔ اگر جو محبت پہلے مرحلے پر تھی وہ نہ ہوتی تو بچہ پڑھ نہ سکتا، اگر وہی محبت بعد میں باقی رہتی تو بچہ پڑھ نہ سکتا، اگر وہی بعد میں باقی رہتی تو بچہ سروس نہ کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے، تمہاری زندگی کا جو بھی مرحلہ ہوتا ہے، تمہاری زندگی کا جو بھی تقاضا ہوتا ہے، وہ ذات تمہیں عطا فرماتی ہے اور وہ ذات تمہیں اسے نوازتی ہے۔ اور اب تربیت کرنے والا ہے، کمال تک پہنچانے والا ہے، کس کو؟ العالمین، عالمین کو۔ عالمین عالم کی جمع ہے۔ عالم کہتے ہیں ماجور ہم بھی شے جس کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے۔ یہ جو پوری کائنات ہے نا یہ عالم ہے، کیونکہ کائنات اللہ کی عظمت کو بیان کرتی ہے، اللہ کی عظمت کی نشانی ہے، تو عالمین اس کی جمع ہے۔ اب انسان ایک عالم ہے، درخت ایک عالم ہے، حیوانات ایک عالم ہیں، فرشتے ایک عالم ہیں، نہ جانے میرے رب کے کتنے عالم ہیں۔ ابن عربی کہتے ہیں 18,000 عالم تو میں نے دیکھے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگوں حمد اس رب کی کرو جو عالمین کی تربیت فرماتا ہے۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں مذہب اپنی بنیاد ڈر کے رکھتا ہے، خوف کے رکھتا ہے، نہیں، مذہب کی بنیاد محبت الہی پر ہے۔ جب بندے کو پتہ چلے گا نا کوئی ذات ہے میرے میں شک میں مادر میں تھا، میرا خدا مجھے پہنچا رہا تھا، میری جیسی بھی طلب ہوئی میرے رب نے اس کا اہتمام کیا، پوری کائنات کا اہتمام کیا۔ تو جب اتنی کریم جو ذات ہے، اتنی جو یعنی ایسی وہ ذات گرامی جو سب کو نوازتی ہے، تو پھر بندہ اس کی حمد کرے گا، بندہ اس کی تعریف کے گن گائے گا۔ یہ پہلی دلیل تھی۔ الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو درجہ کمال تک پہنچانے والا ہے تمام عالمین کا، نہ جانے کتنے ہیں۔ الرحمن الرحیم۔ اچھا رحمان اور رحیم جو ہے ایک ہوتا ہے صفت کا صیغہ، ایک ہوتا ہے مبالغہ۔ مبالغہ میں زیادتی پائی جاتی ہے، دوام نہیں، اور صفت میں دوام پایا جاتا ہے، زیادتی نہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے موڈی ہے، اگر اس کا موڈ ٹھیک ہوا ممکن ہے اپنے تن کے کپڑے اتار کر کے کسی کو صدقہ کر دیں، اگر موڈ ٹھیک نہ ہوا تو ممکن ہے پہلے بھی واپس لے دیں۔ اس میں مبالغہ تو ہے لیکن صفت نہیں ہے۔
اور ایک بندہ ہے ہمیشہ سخاوت کرتا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی کرتا ہے، زیادہ نہیں کرتا، اس میں صفت ہے لیکن مبالغہ نہیں ہے. تو یہ دونوں سیدھے ہیں. لوگوں کو رب جو تمہیں پالتا ہے وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پالتا. تمہیں پالنا اس کی مجبوری نہیں ہے، وہ تم پہ رحم ہی اتنا فرماتا ہے کہ وہ اپنے رحم کے صدقے میں تمہیں پالتا ہے. یعنی رحمان کا مطلب یہ ہے بے حد رحم فرمانے والا ہے، اور رحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اب فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے قیامت کے دن کا. دین کہتے ہیں جزا و سزا. مالک ہے قیامت کے دن کا. یہ گویا حمد کی ترغیب کا ایک دوسرا مرحلہ آ گیا کہ لوگوں تمہاری تربیت اللہ تعالیٰ کرتا ہے، تم اس کی رحمت کے صدقے میں جیتے ہو. اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرے تم ایک سانس نہیں لے سکتے، ایک قدم نہیں اٹھا سکتے. اور پھر فرمایا مالک یوم الدین، قیامت کے دن بھی جب تم اس کی بارگاہ میں جاؤ گے تو وہاں بھی اسی کی بادشاہی ہوگی. جب تم دنیا میں بھی اس کے در کے محتاج ہو اور آخرت میں بھی اس کے در کے محتاج ہو تو پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں حمد اپنے پاک رب کی بیان کرنی چاہیے، تمہیں اپنے رب کی حمد کے گن گانے چاہیے، اس کے نغمے گانے چاہیے. اب دیکھیے یہاں پر لفظ فرمایا مالک یوم الدین، وہ مالک ہے کیا؟ مالک کیا ہوتا ہے؟ المتصرف فی الاشیاء المملوکہ کیف یشاء. معتزلہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ وہ گناہ گاروں کو سزا دے، اور مالک یوم الدین اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینے کا پابند نہیں ہے، وہ مالک ہے، جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کے کائنات سے ایسے ہی لا تعلق ہو گیا جیسے ایک گھڑی ساز گھڑی بنا کے لا تعلق ہو جاتا ہے. تو اس کی نفی فرمائی الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے حمد ہے، اس نے کائنات کو بنایا بھی ہے اور وہ کائنات کو پال بھی رہا ہے، اپنی مخلوق سے لا تعلق نہیں ہوا اور پال رہا ہے اپنی رحمت کے سبب. مالک یوم الدین، اب دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے، جب ایک بندہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس سے پوچھتا بھی ہے نا کیا کیا تھا. تو جب تمہیں اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے ایک دن تو ایسا آئے گا جب وہ تم سے پوچھے گا کہ تم نے میری نعمتوں کے ساتھ کیا کیا تھا، تم نے میری نعمتوں کا استعمال کیسے کیا تھا. اب فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ضمیر مقدم آ گئی ہے. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. گویا اللہ نے سکھایا، بندے کو تعلیم دی کہ جب تو ہر قدم پہ اس ذات کا محتاج ہے تو پھر تیرا سر بھی اسی کے آگے جھکنا چاہیے. ایاک نعبد، ہم عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے، آسان لفظوں میں اگر ہم کہیں، ویسے تو کہتے ہیں عبادت غایت التذلل والخضوع، اعلیٰ درجے کی عاجزی اور انکساری، اس کو عبادت کہا جاتا ہے. لیکن شریعت میں عبادت کیا ہے؟ شریعت میں عبادت یہ ہے کسی کو الہ سمجھتے ہوئے، کسی کو الہ سمجھتے ہوئے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنا عبادت کہلاتا ہے. یعنی مراد یہ ہے نماز میں قیام بھی عبادت ہے، جھکنا بھی عبادت ہے. اب ایک بندہ آتا ہے تو بندے اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ عبادت نہیں ہوگی کیونکہ اس کو الہ نہیں مانا، اس کی تعظیم کی ہے مقرب سمجھ کر، نیک بندہ سمجھ کر، اس کو عبادت نہیں کہا جائے گا. ایاک نعبد، پروردگار عالم تیرے مقرب بندوں کی تعظیم تیرے حکم کے مطابق کریں گے، لیکن عبادت صرف تیری ہی کریں گے، عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں. اب دیکھیں پھر فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. عبادت بھی تیری کرتے ہیں. مدد کیا بنی شاہ مدد بھی فرماتے ہیں کہ جب بندے نے یہ کہا نا مالک میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں, اس میں ایک دعویٰ آ گیا تھا, ایک دعویٰ آ گیا تھا. دیکھیں سرکار نے فرمایا اللہ کے بعد جس معبود کی سب سے زیادہ عبادت کی گئی وہ انسان کی خواہش ہے, جس کی سب سے زیادہ بات مانی گئی. اس میں ایک دعویٰ آ گیا تھا تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, میرے مالک تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتے ہیں. اگر تیرا کرم شامل حال نہیں ہوگا مالک ہم تیری عبادت کس طریقے سے کریں. اب سامعین محترم جو عبادت ہے اس میں تو کوئی حقیقت مجاز نہیں ہو سکتا, کیونکہ عبادت تو ہے الہ مان کے کسی کے سامنے عاجزی اختیار کرنا. جبکہ نستعین ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اب بندہ کیا کرتا ہے, بندہ جو ہے وہ بندوں سے ہی مدد مانگ لیتا ہے, یار میں پھنستا ہوں میری مدد کر, یا وہ استمداد کرتا ہے, استغاثہ کرتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دو صورتیں ہیں, بعض کام ہوتے ہیں تحت الاسباب اور بعض کام ہوتے ہیں فوق الاسباب. مثلا تحت الاسباب کیا کہ ایک بندہ پھنسا ہوا ہے, آپ ایک بندہ اسے کہتا ہے کہ یار میں پھنس گیا ہوں ذرا میری مدد کر, مجھے میں فلاں مشکل میں ہوں میری مدد کر. وہ کہتے ہیں کہ تحت الاسباب ہے, بندہ بندے کے لیے کر سکتا ہے. ایک ہے فوق الاسباب, یہاں اسباب نہیں ہوتے, آپ یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں اجسنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد فرمائیے. وہ کہتے ہیں یہ فوق الاسباب ہے. وہ کہتے ہیں فوق الاسباب میں شرک ہوتا ہے, تحت الاسباب میں شرک نہیں ہوتا. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خود ساختہ تقسیم ہے. قرآن کریم نے کوئی ایسا فرق نہیں کیا. قرآن نے یہ کہا ایاک نستعین, ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو توڑ دیا ہے. بندے کا ایمان اس کو یہ بتاتا ہے کہ جب تو نے کسی بھی بندے سے یہ کہا کہ میری مدد کر, اس نے تیری مدد کی تو تیری مدد بظاہر اس نے کی ہے, حقیقت میں اللہ نے کی ہے. سبحان اللہ. امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک گداگر نے سزا لگائی, کسی سخی نے اس کو بالفرض 10 درہم دے دیے. اب کہتے ہیں بظاہر تو اس کو سخی نے دیا ہے نا, لیکن حقیقت میں اسے اللہ نے دی ہے. اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے, دے دے اس کو, اس نے دے دیے ہیں. تو جب بندہ سبب سمجھ کے پکارے گا, نہ تحت الاسباب میں شرک ہوگا نہ فوق الاسباب میں شرک ہوگا. جب بندہ سبب سمجھ کے پکارے گا نہ تحت الاسباب میں شرک ہوگا نہ فوق الاسباب میں شرک ہوگا. اور اگر کسی بندے نے یہ خیال کر لیا کہ مجھے یہ بندہ پانی کا ایک گھونٹ بھی دے سکتا ہے اگر کہ اللہ نہ چاہے, تب یہ شرک ہوگا, کیونکہ اس نے ثواب نہیں سمجھا, اس نے حقیقت میں مستعان مان لیا ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس کا مطلب کیا ہے؟ پروردگار عالم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. بظاہر اگر ہم کسی بندے سے بھی کوئی مدد مانگتے ہیں, ہماری نظر بندے پر نہیں ہوتی, تیری ذات پر ہوتی ہے. تو نے انہیں سبب بنا دیا ہے, تو نے انہیں مدد بنا دیا ہے. اس لیے ما تحت الاسباب اور ما فوق الاسباب کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. یہ اسی طریقے سے تقسیم ہے جیسے قادیانیوں نے ذلی اور بروزی کی تقسیم کی ہے. آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا ہمیں ہدایت دے, الصراط المستقیم سیدھے راستے. دیکھیں ہدایت کیا ہے نا, ہدایت کا تعلق صرف عبادات کے ساتھ نہیں ہوتا, ہدایت کا تعلق صرف کسی مخصوص چیز کے ساتھ نہیں ہوتا, بلکہ زندگی کے قدم قدم پر بندے نے کوئی فیصلہ کرنا ہو وہ اپنے رب سے ہدایت مانگتا ہے, وہ اپنے رب سے ہدایت کا سوال کرتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں ہدایت دے میرے مالک صراط مستقیم کی, سیدھے راستے کی. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟
صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. دیکھیں ایک مقام پر فرمایا نا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو. جو مجھ نے تقوی اختیار کر لیا ہے، اب اسے صادقین کی معیت کا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تقوی اختیار کرنے کا دعویٰ ہر بندہ کر لیتا ہے. تقوی اختیار کرنے کا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے صحیح تقوی ان کا ہے جو میرے سچے بندے ہیں، اپنے تقوی کو پرکھو ان کے تقوی کے مطابق. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اب انعام کن پر فرمایا؟ دوسرے مقام پر فرمایا گیا انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بات وہ یہ کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی بات ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ داتا گنج بخش اجمیری نے کی ہے، یہ خواجہ اجمیری نے کی ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو اکابر پرستی ہے، آبا پرستی ہے، یہ تو آبا پرستی ہے. میں نہیں عرض کروں گا، دیکھیں ایک ہے اللہ کا راستہ، جہاں پر راستہ کس کا بتایا گیا؟ منعم علی لوگوں کا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا. ایک ہے اللہ کا راستہ کہ اللہ پاک نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اللہ کا راستہ ہے. اب ظہر کے کتنے فرض پڑھنے ہیں؟ 4. یہ قرآن میں دینی ہے. اس کی وضاحت رسول کریم علیہ السلام نے فرمائی. یہ رسالت کا راستہ ہے. صالحین کا راستہ کیا ہے؟ جو انبیاء اور رسالت کے راستے کے علاوہ ہوگا، مخالف نہیں، علاوہ. دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کہاں سے چلے اور آ کر حضرت داتا حضور کے مزار پہ چلا بیٹھ گئے. مطلب یہ ہو گیا کہ یہ مزارات سے فیض پا لینا یہ صالحین کا راستہ ہے. یہ اکابر پرستی نہیں ہے، یہ آبا پرستی نہیں ہے، یہ طریقے صالحین ہے. آبا پرستی وہ ہوتی ہے جو حق کے مقابلے میں کی جائے. حق کچھ ہے، ایک بندہ جو ہے وہ اپنے دلیل کو چھوڑتا ہے اور ان کی بات مان لیتا ہے، یہ آبا پرستی ہے. لیکن صالحین کا راستہ آبا پرستی نہیں ہے. صالحین کا راستہ تو وہ ہے جسے اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب، مغضوب جن پر غضب کیا گیا، ان کا راستہ نہیں جن پر تو نے غضب فرمایا. الضالین، اور ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے. یہاں پر حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مغضوب سے مراد ہیں یہودی. بھٹکنے کی 2 صورتیں ہیں. کبھی ایک بندہ تعصب میں بھٹکتا ہے، کبھی ایک بندہ محبت میں بھٹکتا ہے. بھٹکے یہودی بھی تھے لیکن تعصب میں، بھٹکے عیسائی بھی تھے لیکن محبت میں. انہوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا تو اپنے خیال میں محبت کی. تو مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور تعلیم سے مراد عیسائی ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ راستہ صراط مستقیم نہیں ہے جس میں ایک بندہ یا غضب یعنی وہ ضد کی وجہ سے بھٹک جائے یا محبت کی وجہ سے بھٹک جائے، بلکہ صراط مستقیم جو ہے وہ صالحین کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا راستہ ہے، جس کی پھر تعبیرات حدیث و سنت میں مختلف طریقے سے کی گئی ہیں. تو یہ ہو گئی سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آ جائیں، یہ ہے سورہ البقرہ. یہ جو سورہ البقرہ ہے اس کا پہلی بات تو یہ ہے کہ بقرہ کہتے ہیں گائے کو. یہ جو سورہ ہے یہ مدینہ منورہ میں جب سرکار فرما کے گئے تو وہاں اس کا نزول ہوا. اس کا جو تھیم ہے وہ ہے یہود کی سرکشی کو بیان کرنا کہ انہوں نے کس طریقے سے ہیلے بہانے کیے تھے. ان کی جو سرکشی کی داستان ہے اس میں ایک گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ بھی تھا کہ انہوں نے وہ مقتول پر مارتے ہیں اس کو
مقتول زندہ ہو گیا لیکن وہ مانے پھر بھی نہیں. یعنی جو البقرہ ہے نا، البقرہ یہ یہود کی سرکشی کا علامتی نشان بنا دیا گیا، اس کو بطور سمبل کے اختیار کر دیا گیا، اس لیے سورہ پاک کا نام سورہ البقرہ رکھا گیا. یعنی وہ سورت جو یہود کی سرکشی کو بیان کرتی. اب آئے کہ بندے نے جو صراط مستقیم مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ یہ ہے سیدھا راستہ اور یہ ہے صراط مستقیم. ارشاد فرمایا الف لام میم حروف مقطعات ہے. حروف مقطعات کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں، مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم علیہ السلام کے درمیان راز کی باتیں ہیں. یعنی کسی لغت سے ان کا معنی معلوم نہیں ہوتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عرب سے یہ ہے نام، وہ ساری کی ساری ممکنہ صورتیں ہیں، اس کا معنی لغت سے معلوم نہیں ہوتا. اہل محبت کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں سرکار کی بارگاہ تک رسائی مل جاتی ہے، پھر ان کا فیض ان کو نصیب ہو جاتا ہے. اس کا تعلق کال کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق کال کے ساتھ ہے. ایک بات الف لام میم فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک کا لفظ جو ہے ویسے دور کو اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اگر ایک چیز بڑی قریب ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے، تو اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ذالک کا. یہ ذی شان کتاب، یہ بلند مرتبہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ اس کی خبر میں، نہ اس کے وعدے میں، نہ اس کی وعید میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے. اس چیز پہ غور فرمانا. جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی، لیکن کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ایک صلاحیت ضروری ہوتی ہے. اگر وہ صلاحیت نہ ہو، چیز جتنی بھی قیمتی ہو، بندے کو سمجھ نہیں آتی. ایک غزل جو ہے وہ بندہ بہت اچھی پڑھ رہا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے سیکرٹ میں، مجھے سیکرٹ نہیں آتی، تو میرے لیے وہ بے معنی ہوگی. ایک بندہ منطق کی کوئی بڑی بات کر رہا ہے اور بندہ منطق کی اپنے سے واقف نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ بے مقصد ہوگی. ایک صلاحیت چاہیے. تو اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن قرآن کا فیض وہ پائیں گے جن میں تقوی کی دولت پائی جائے گی. اب مراد تقوی ہے کیا چیز؟ اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر تقوی کا لفظ نکلا ہے وقت جن سے بچنا، احتیاط کرنا، پرہیز کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندے آخرت کے بارے میں اپنے نقصان سے بچنا چاہیں گے، جو سنجیدہ ہوں گے عذاب الہی سے بچنے کے لیے، ان کو قرآن مجید سے ہدایت ملے گی. اور جس بندے نے سنجیدگی ہی نہیں دکھائی، جس بندے نے اپنے مفاد کو ہی آگے رکھنا ہے، اس کے لیے قرآن کی ایک کتاب ہوگی جس طریقے سے دوسری کتابیں ہیں. اور جس بندے کے دل میں سنجیدگی آ جائے گی آخرت کے بارے میں، تو قرآن کریم کی ایک ایک آیت اسے اللہ کی بارگاہ تک لے جائے گی. ھدی للمتقین. اور یہاں پر یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہ جو ایک مقام پر فرمایا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن کریم جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں فرمایا گیا ہدایت ہے متقین کے لیے. اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. علماء کہتے ہیں کہ دو قسمیں ہوتی ہیں ہدایت کی. ایک یہ ہے راستہ دکھا دینا، ایک یہ اس کو کہتے ہیں اراۃ الطریق، اور دوسرا یہ ہے کہ منزل مقصود پہ پہنچا دینا. ایک بندے نے پوچھا فلاں جگہ کدھر ہے، کسی بندے نے اس کو بتا دیا کہ ایسے کرے ادھر موڑ ادھر موڑ، وہاں پہنچ جائے گا. یہ اراۃ الطریق ہے. اور اصحال الی المطلوب کیا ہے؟ بندے نے کہا کہ وہ کدھر ہے، تو بندے نے اس کو پکڑا اور اس منزل پہ لے گیا. اس نے کہا کہ یہ ہے تیری منزل. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے وہ اراۃ الطریق ہے.
راستہ سب کو دکھاتا ہے، راستہ سب کو دکھا دیتا ہے، لیکن جن میں تقوی کا نور پایا جاتا ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں اللہ کی بارگاہ تک لے جاتا ہے۔ خدل للمتقین، یہ اصحاب الی المطلوب کی حیثیت سے کہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور اپنے نقصان سے بچنے والے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ دیکھیں یہ تین چیزیں ہر مذہب میں نہیں ہیں۔ اس کا جو بنیادی مخاطب میں نے رکھا، اب فرمایا گیا کہ متقین لوگ کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یہ گویا سنجیدگی کی پہلی علامت ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ بندہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے سے کرتا ہے۔ باقی چھٹی حصہ ہے میرا وجدان ہے، وہ عقل سلیم کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ حواس خمسہ اور عقل، جو چیزیں حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں آ جائیں انہیں عالم شہادت کہا جاتا ہے۔ جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرے میں آ گئی اسے عالم شہادت کہتے ہیں، اور جو چیز حواس خمسہ اور عقل کے دائرہ میں نہ آئے اسے عالم غیب کہا جاتا ہے۔ مثلا میں کہا کرتا ہوں کہ گلاس میں پانی ہے، آپ نے اس کو دیکھ لیا، اس میں جراثیم ہے، آپ نے خودبین سے دیکھ لیے، لیکن کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ اپنے کانوں پر بیٹھے ہوئے فرشتوں کو دیکھ سکے۔ تو فرشتوں کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہیں ان کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو اپنا رہبر نہیں بناتے بلکہ وہ تعلیمات پیغمبر کو اپنا رہبر بناتے ہیں۔ دیکھیں عقل اللہ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عقل کی نعمت کا انکار نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ عقل کی نعمت کی حد بتا رہا ہے، حد بتا رہا ہے کہ غیب کا پورا عالم جو ہے وہ تمہاری عقل سے باہر ہے۔ تو فرمایا بولو، اور یہ یؤمنون ایمان کیا ہے؟ یقین کا آخری درجہ، یقین کا آخری درجہ، تصدیق الرسول بکل ما علم وجیء بالضرورۃ تصدیقا جازما مطلقا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا اس پر اتنا پختہ یقین کر لینا کہ بندے کو اپنی آنکھ دیکھی چیز پہ شک ہو جائے لیکن سرکار کی فرمائی ہوئی بات پہ شک نہ ہو۔ یقین کی اس حد کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بندوں کو دیکھ کے ماننا یہ ایمان نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے اس کو ماننا ایمان ہے۔ اور بندہ اپنی آنکھوں دیکھی چیز پہ کم یقین کرے اور جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اس پہ زیادہ یقین کرے، اس کو ایمان کہا۔ یؤمنون بالغیب، فرمایا وہ غیب پر پختہ یقین کرنے والے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اب جب بندے نے غیب کو مان لیا کہ بھی اللہ کی ذات ہے، مجھے دیکھتی ہے، پھر میں نے پڑھنا ہے، اس کی بارگاہ میں جانا ہے، تو بندے کا نظریہ بندے کا بدلے گا تو بندے کا عمل بھی بدلے گا۔ اب فرمایا یہ ان کی نظریاتی بات تھی یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب کو مانتے ہیں، اور پھر فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز قائم کرنا کیا ہے؟ ایک ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو پڑھنا یہ ہے کہ بندے نے عبارت اس کی یاد کر لی ہے، خیال کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، وہ پڑھے جا رہا ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ قائم کرنا کیا ہے؟ کہ نماز کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے، ظاہری اور باطنی آداب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو متقین لوگ ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں جیسے کہ نماز کو قائم کرنے کا حق ہے۔ پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا،
وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. دیکھیں گویا کہ یہ یہود پر ایک تعریض کی گئی کہ تم ویسے تو کہتے ہو کہ ہم آسمانی کتاب کے حامل ہیں اور ہم صاحب کتاب ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارے مفادات اتنے تم پہ غالب آ گئے ہیں، تم نے عبادت الہی کے سارے راستے چھوڑ دیے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کلام ہونے کے باوجود تم اس سے ہدایت نہیں پا رہے، کیونکہ تم میں ہدایت کی شرطیں نہیں پائی جا رہی. اب آپ دیکھیے یہاں جو فرمایا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کی جائے اور اللہ کی مخلوق پہ شفقت کی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے تو جنتی دوزخ والوں سے پوچھیں گے مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ، تمہیں کون سی چیز جہنم میں کھینچ لائی؟ وہ کہیں گے لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. تو دین کی بنیاد دو چیزوں پر ہے. تو جو بندے اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہیں وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں اور جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے بھی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، لوگوں ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے. یہ دو چیزیں پاسبل ہیں. بندے کی ایک کمزوری ہے، واسطہ بنی واسط نے کہا تھا کہ بندہ جب مشکل میں پھنستا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب اللہ اسے نجات دیتا ہے تو باہر آ کے اپنے قوت بازو کے ترانے گاتا ہے. بندہ کہتا ہے کہ جناب میں نے یہ کام کیا، میں نے بڑی محنت کی، میں نے کما لیا، اس کی میں نہیں جاتی. اللہ فرماتا ہے تیرے پاس جو کچھ بھی ہے تیرا نہیں ہے، مجھے ہم نے عطا کیا. اس سر کو یہ رتبہ بھی تیرے در سے ملا ہے اور حق یہ ہے کہ یہ سر بھی تیرے در سے ملا ہے. لوگوں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے اور مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. آپ اسلوب دیکھیں. ایک ہے مثلا اب قانون کی مثال ہے کہ اس کے پاس گئے لوگ دو، اس نے سوچا اتنا، اس نے کہا کہ مجھ پہ انہوں نے حاصل کما احسن اللہ علیہ، جیسے تجھ پہ اللہ نے احسان کیا تو بھی اللہ کے بندوں پہ احسان کر. کہنے لگا مجھ پہ اللہ نے استغفر اللہ کوئی احسان نہیں کیا، انما اوتی تو ہوا علم عندی، میرے پاس جو کچھ بھی ہے نا میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میرے پاس ایک فن ہے، میں نے کمایا ہے. یہ قانونی سوچ ہے. اور بندہ یہ یقین رکھے کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے یہ میرے رب کا عطا ہے. وہ اشفاق صاحب کہتے تھے نا کہ میں نے رکشے کا کرایہ 5 کی بجائے 6 روپے دے دیا. بابا جی نے مجھے کہا کتنے دیے؟ میں نے کہا 6 روپے دے دیے. بابا جی کہتے ہیں 8 دے دیتے. تو مجھے بڑا عجیب لگا، بھائی میں نے پہلے بھی زیادہ دیے ہیں. کہتے 8 دے دیتے. کہنے لگا پتر رب دے دتے وچوں دینا کیڑا بھلے ہونا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مطلب کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں ہمارے رب نے عطا کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کی راہ میں اس کو خرچ کرتے رہتے ہیں. اب فرمایا کہ جن میں یہ چیزیں پائی جائیں گی نا، حکم اس کا عام ہے. اب ولی مخاطب یہود ہیں جنہوں نے عبادات کا حلیہ بدل دیا تھا، اپنے مفادات کو چیز پہ غائب کر لیا تھا. اب اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں میں یہ چیزیں پائی جائیں گی نا وہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں گے اس چیز پر جو آپ پر اتارا گیا. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس چیز پر بھی وہی ایمان لانے والے ہیں جو آپ سے پہلے اتارا گیا. یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، کہ وہ ایمان لائیں گے جو آپ پر اتارا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی نہیں اترا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث کی شکل میں قرآن کے معنی بھی اتارے تھے. ایمان کے لیے شرط ہے جیسے قرآن کے الفاظ کو مانا جائے ویسے قرآن کے ان معنی کو بھی مانا جائے جو رسول کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے.
ایک بندہ کہتا ہے یہ عقیم الصلاۃ ہے، میں صلاۃ کو مانتا ہوں، صلاۃ کا معنی دعا مانگنا ہے، میں دعا مانگتا ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کافر ہوگا۔ جیسے قادیانی کہتے ہیں ہم سرکار کو خاتم النبیین تو مانتے ہیں لیکن آخری نبی نہیں مانتے، کیونکہ خاتم کا معنی یہ ہوتا ہے جس طرح ہمیں رسول کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اللہ نے مجھ پر یہ خاتم النبیین کے الفاظ نازل فرمائے، اس طرح سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ خاتم النبیین سے اللہ کی مراد کیا ہے، اور وہ مراد یہ ہے کہ اللہ نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تو جو اترا ہے اس پر وہ ایمان لاتے۔ اور اس میں ایک دلیل ہے ختم نبوت پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں جو آپ پر اترا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اترا۔ مطلب کیا ہے کہ وہی سرکار کی ذات پہ ختم ہوگی، جب پہلے آئی یا بعد یا سرکار کی ذات پہ آئی۔ اگر سرکار کے بعد بھی وہی آئی ہوتی تو یہاں وما ینزل بعدک بھی آتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے وحی کو خاص کر دیا سرکار سے پہلے انبیاء کے ساتھ اور سرکار کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکار کے بعد کسی اور بندے پہ وحی نہیں آئے گی، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ اب فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، ایسے تو سارے کہتے تھے کہ جناب ہم آخرت کو مانتے ہیں، یہود بھی کہتے تھے، اللہ پاک فرماتا نہیں جن میں یہ سنجیدگی پائی جائے گی اور جو اپنی آخرت بچانے میں سنجیدہ ہوں گے، یؤمنون بما انزل الیک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کی طرف ایسے لپکیں گے جیسے بچھڑا ہوا بچہ اپنی ماں کی طرف۔ وہ پھر فرمایا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آخرت پر یقین ہے، لیکن آخرت کا یقین انہی کا ہے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان لانے والے۔ اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر کسی بندے کو اللہ نے ایمان کی ساری علامتیں دے دی، اللہ نے اسے ایمان کے سارے راستے اس پہ کشادہ کر دیے، اسے تکبر نہ آئے کہ میں نے حقیقت کو پا لیا ہے، وہ رب کو سجدہ شکر ادا کرے کہ میرے پروردگار نے مجھ پہ کرم فرما دیا۔ وہ ہدایت پر ہیں ان کے رب کی طرف سے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اور فلاح جو ہے دیکھیں ویسے ادھوری کامیابی ہے نا، ادھوری کامیابی کو آنے کا پائی جاتی ہے۔ چور اگر چوری کرتا ہے اس کو کچھ ملتا ہے تو وہ چوری کرتا ہے نا، جھوٹا جھوٹ بولتا ہے اسے کچھ ملتا ہے تو بولتا ہے۔ ادھوری کامیابی ہر جگہ ہے، اس کو فلاح نہیں کہتے، فلاح کہتے ہیں اس کامیابی کو کہ جب وہ بندے کو مل جائے تو بندے کی دنیا بھی بن جائے، بندے کی آخرت بھی بن جائے۔ اولئک هم المفلحون، اللہ پاک نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، جو دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، جو آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیضان ہے، رومی فلاح ہوا حبشی کو دعا ملا۔ اب فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، قرآن نے ایک دعوت دی۔ اب دعوت کے جب بھی کوئی دعوت پیش ہوتی ہے اس کے کچھ امکانات ہوتے ہیں، کچھ بندے بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں اور وہ اس دعوت کی طرف لپک پڑتے ہیں، اور کچھ بندے 7 لفظوں میں انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ درمیانی راستہ چلتے ہیں۔ یہاں پر تینوں گروہوں کا ذکر فرمایا گیا۔ یہ جو اس سے پہلے جو متقین کا پہلے گروہ کا ذکر تھا وہ 5 آیات میں فرمایا، 7 منکروں کا ذکر 2 آیات میں فرمایا، اور منافقوں کا ذکر 17-18 آیات میں فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا جو بندے کے لیے مشکل کام ہے وہ نفاق کے راستوں کو سمجھنا ہے تاکہ وہ نفاق سے بچے اور ایمانی حالاتوں کو وہ پا سکے۔ اب اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، آگاہ کریں، نذیر کہتے ہیں آگاہ کرنا، ان مطلب ڈرانے کو نذیر نہیں کہتے۔ کسی طاقتور بندے نے کسی کمزور بندے کو پکڑ لیا، کہتے ہیں نکال میرے پاس جو کچھ ہے ورنہ میں تجھے گولی مارتا ہوں، اس کو نذیر نہیں کہیں گے۔ نذیر یہ ہے کہ ایک بندہ سو رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، بندہ کہتا ہے اٹھ، سیلاب آ رہا ہے، مر جائے گا،
ڈرا تو رہا ہے لیکن اس کے فائدے کے لیے ڈرا رہا ہے. جو نظارت یا نذیر کہا گیا ہے رسول کریم علیہ السلام کو, اس کا مطلب ہے آنے والے خطرات سے آگاہ کرنے والے. انذرتا ہوں, آپ انہیں آگاہ کریں. ام لم تنذرہم, یا آپ انہیں آگاہ نہ کریں, انہیں ڈرائیں ان کے انجام سے یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون, وہ ایمان نہیں لائیں گے. اسے آپ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم, جنہوں نے تو کفر پڑھا, اس سے سارے کافر مراد نہیں ہیں, بلکہ وہ لوگ جو اپنی سرکشی کی وجہ سے ازلی بدبخت بن گئے تھے, جنہوں نے اسلام قبول نہیں کرنا تھا, وہ اس سے مراد ہے, ورنہ بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. تو فرمایا سواء علیہم, برابر ہے ان کے لیے. مطلب کیا ہے کہ جب داعی نے اللہ کا پیغام پہنچایا, ایک بندے نے اللہ کا پیغام پہنچایا, اگلے بندے نہیں مانے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ داعی کی محنت ناکام چلی گئی یا داعی کی کاوشیں ناکام چلی گئی. اللہ پاک فرماتا ہے سواء علیہم, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے ان کے لیے, انہیں ہدایت نہیں ملی لیکن اللہ آپ کو اجر ضرور عطا فرمائے گا. جب بھی کوئی داعی اللہ کا پیغام لے کے بیٹھتا ہے اور جب بھی کوئی داعی اللہ کی طرف بلاتا ہے تو وہ نتائج کا مکلف نہیں ہوتا. وہ نتائج کا مکلف نہیں ہوتا, وہ صرف کوشش کرنے کا مکلف ہوتا ہے, صرف کوشش کرنے کا مکلف ہوتا ہے. جب اس نے اپنی طرف سے کوشش کر دی, لوگ مانے وہ پھر بھی کامیاب, نہ مانے وہ پھر بھی کامیاب. وہ کہتے ہیں نا, ایک بادشاہ کا ہیرا گم گیا, اس نے کہا جاؤ بھی لوگوں ہیرا تلاش کر کے لاؤ. لوگ بھی تو کھڑے ہوئے. ایک بندے کو ہیرا مل گیا, بڑا خوش واپس آیا, باقی بڑے اس چہروں کے ساتھ واپس آئے. اور بادشاہ نے کہا تم کیوں, کس میں بادشاہ نے کہا تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگے ہمیں ہیرا نہیں ملا, اس کو ہیرا مل گیا. بادشاہ نے کہا کہ یار ایک ہی ہیرا تھا, کسی ایک کو ہی ملنا تھا. اس نے کہا مجھے بتاؤ اگر یہ ہیرا ہمارے خزانے میں نہ ہو تو کیا ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اس نے مارا پٹھ کے زمین پہ ٹکڑا ٹک کر دیا. اب کہنے لگا, اس لیے میں نے ساری بات سنائی, کہنے لگا ہم یہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرا تلاش کر کے کون لاتا ہے, ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ ہیرے کی تلاش میں جاتا کون کون ہے. یہ اللہ کا دین, اللہ کا مطالبہ ہم سے یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو لازمی طور پر موڑ دو. اللہ کا مطالبہ یہ ہے اللہ کے دین کے ہوکے دے دو, بڑھاؤ اللہ کے دین کی طرف. اگر کوئی بندہ نہیں آتا تو قصور اس کا ہے. سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, اللہ داعی کو ضرور اجر عطا فرمائے گا. اب ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر, یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ خاتم کا معنی مور ہوتا ہے, حالانکہ خاتم کا معنی مور ہوتا ہے لیکن وہ اٹیسٹیشن کرنے والی مور نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے سیل کرنا, کسی چیز کو سیل کر دینا. ایک سیکرٹ کاغذ آپ نے کسی لفافے میں بند کیا, لا دیا, اس کو سیل کیا, اس کو کہتے ہیں ختمہ. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. مطلب کیا ہے, سیل کر دیا ان کے دلوں کو. ایمان کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا. وعلی سمعہم, اور ان کی سماعتوں پر مہر لگا دی. وعلی ابصارہم غشاوہ, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. دیکھیں اسلوب بدلا, دلوں پر مہر لگائی, کانوں پر مہر لگائی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. مطلب کیا ہے, آنکھ صرف سامنے سے دیکھتی ہے جبکہ دل میں خیالات ہر طرف سے آتے ہیں. سماعت بندہ ہر طرف سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کانوں کو سیل کر دیا, دلوں کو سیل کر دیا اور آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا. اب اگر یہ کہا جائے کہ بھئی جب اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی, اللہ نے ان کے کانوں کو سیل کر دیا, ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا, تو وہ ایمان لاتے تو کیسے لاتے؟ تو یہاں پر القرآن مفسر بعض ہوتا ہے. قرآن کریم جو ہے وہ بعض بات کی تفسیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جس طریقے سے مادی دنیا ہے نا, اس میں ضابطے ہوتے ہیں کہ بندہ اگر پانی پیے گا اس کی پیاس ختم ہوگی, کھانا کھائے گا اس کی بھوک مٹے گی,
زہر کھائے گا بندے کی جان کا نقصان ہوگا. یہ مادی ضابطے ہیں. اس طرح روحانی ضابطے بھی ہوتے ہیں. روحانی ضابطے بھی ہوتے ہیں. جب ایک سیاسی سرکار کی بارگاہ میں آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے, مجھے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہیں آتا, میرا دل بڑا سخت ہے. آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا کر اللہ تجھے دل کی نرمی عطا فرمائے گا. یہ روحانی ضابطہ ہے. یہ روحانی ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ہدایت اور گمراہی کے بارے میں ایک ضابطہ ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ. کہ جو بندہ اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے, اللہ فرماتا ہے ہم اس پہ ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور پھر وہ بندہ غلط کرتا ہے اور مجھے سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کا ضابطہ کیا ہے کہ دروازہ اس کے لیے کھلے گا جو کھٹکھٹائے گا, منزل اسے ملے گی جو چلے گا, جھولی اس کی بھری جائے گی جو ٹھہرائے گا. جو بندہ سرکشی پر چلے گا اللہ اس پہ ہدایت کو مسلط نہیں کرے گا. وہ جو فرمایا فَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام زمین والے ایمان لے آتے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارا ایمان نہیں چاہا. اس کا مطلب یہ تمہیں اللہ نے جو اختیار دیا تھا نا, ایمان قبول کرو یا کفر کرو, اگر اللہ تمہارا کفر تمہارا اختیار چھین لیتا اور تمہیں جبرن مسلمان کرتا تم سارے کے سارے مسلمان ہو جاتے. لیکن اللہ کو تمہارے جبری سجدے نہیں چاہیے, اللہ کو تمہاری جبری عبادتیں نہیں چاہیے, اللہ کو تمہارے اختیار کے سجدے چاہیے, تمہارے اختیار کے سجدے چاہیے. یہ اور دوسرا پہلو کیا ہے, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. کہ وہ بندہ جو ہمیں پانے کے لیے اپنی طرف سے پوری کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے قرب کے راستے کشادہ فرما سکتے ہیں. اللہ کا ضابطہ کیا ہے کہ جو بندہ ہدایت کے لیے آئے گا اللہ اسے ہدایت نصیب فرمائے گا, اور جو بندہ ہدایت کے لیے آئے گا نہیں اللہ اس کو فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے. جو سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ سے نقطہ لگ جاتا ہے, توبہ کر لے دھل جاتا ہے, پھر گناہ کرے دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے, اس طرح اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایمان اس لیے نہیں لائیں گے کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا, ان کے سماعتوں کو سیل کر دیا, ان کی بصارتوں پر پردہ ڈال دیا, بلکہ چونکہ انہوں نے حق کے راستے سے انحراف کیا تھا اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا, ان کے دلوں کو سیل کر دیا, اور ان کے کانوں پر کو سیل کر دیا, اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. تو یہاں پر بطور سزا کا ذکر ہے. دیکھیں اہل تصوف کہتے ہیں کہ جزاء السیئۃ سیئۃ مثلھا وجزاء الحسنۃ حسنۃ مثلھا. جب بندہ ایک نیکی کرتا ہے نا تو اس کے صدقے میں اللہ اسے دوسری نیکی کی توفیق دیتا ہے. جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے سزا کے طور پہ وہ دوسرا گناہ کرتا ہے. جب ایک سیاسی سرکار کی بارگاہ میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں 300 بچیوں کو جنہیں ان کے والد دفن کرنا چاہتے تھے انہیں میں نے لے کر پالا, ان کی میں نے پرورش کی, تو کیا مجھے اس کا اجر ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تجھے اجر تو مل گیا, تجھے اللہ نے ایمان قبول کرنے کی. تو یہ دوسرے گروہ کا ذکر ہے کہ یہ سرکش لوگ ہیں. لیکن بندہ کبھی اپنی غلطی کو نہیں مانتا. بندہ کہے گا نہیں وہ جیسے کہتے ہیں زبانوں میں تحصیل نہیں ہے, بندی تو ایسی باتیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, تمہاری پیغام حق درمی کی وجہ سے تم یہ نہ کہو کہ ہم اسلام قبول نہیں کرتے, اللہ تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق ہی نہیں دے رہا. محبت کے لیے کچھ دل مخصوص ہوتے ہیں کہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ قایا نہیں کرتا. اگر بندے سے کبھی غلطی ہو جائے تو بندہ رب سے اس کی توفیق مانگے, اس کی یاد کی توفیق مانگے, تب اللہ اس پر دروازے کشادہ کر دیتا ہے. جو بندہ منہ موڑ لیتا ہے اللہ اس پر اپنے
نجات کے راستے بند کر دیتا ہے. تو فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے آنکھوں پر پردے ڈال دیے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. انہیں دنیا میں بھی عذاب بھگتنا پڑے گا، انہیں آخرت میں بھی عذاب بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری خوش قبولیت بخشے. اصل میں میری طبیعت خاصی خراب تھی، میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا. ہمارا اللہ پاک قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پروردگار عالم درس قرآن مجید کو برکت کا کو اپنی بارگاہ عالی کے شرف قبول عطا فرما. میرے مالک جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے سب کو دارین کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما. میرے مالک قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ والی نصیب فرما. یا اکرم الاکرمین اپنے پاک نبی علیہ السلام کی وجاہتوں کا واسطہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد، جو صاحب اولاد ہے انہیں نیک بنا، ان کے لیے دونوں جہانوں میں عزتوں کا باعث بنا، سربلندیوں کا باعث بنا. پروردگار عالم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز. میرے مالک جتنے بھی احباب یہاں تشریف لائے سب کی حاضری کو شافی فرما، سب کو دائیں کی عزت نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما. جزا اللہ عنہ سیدنا محمد اللہ علیہ وسلم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.